اور جیسے جیسے کیس آئیں گے سارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ سرکار بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے, سرکار کے لوگ عید کے بعد, تو آپ ذرا انتظار کریں. ابھی تو اس حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے, یہ کیس تو 12 14 سال کے نکل رہے ہیں. انڈین امپورٹڈ 429 دوائیوں کو روکا گیا. شہباز شریف صاحب اس کو عمران خان نے روکا ہے اور کیبنٹ نے روکا ہے. باقی شہباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں. نیب نے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں, لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی. اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی. ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور ٹارزن جو ہے اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے. میں بڑے پیمانے پر نیب کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور اگر اب بھی نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیب اپنی اہمیت کھو جائے گا. اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں, دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال چودھری ہمارے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا. ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں چودھریوں کی جانا ہے. دیکھیں شاہد خاقان عباسی تو خود اپنی فرمائش پر گئے ہیں, جیسے میں LNG کے کیس میں جاؤں گا وقت آنے پر. دیکھیں میں پنڈی میں رہتا ہوں, کبھی یہ نہیں میں نے کہا کہ نیب میں میرے موکل ہیں. میں نے کہا کہ 2 موکل میرے ہیں جن کی بین الاقوامی اور ڈومیسٹک دونوں طرف نظر ہوتی. اور سب سے بڑی بات جو ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن شوگر ملوں کی فورنزک رپورٹ آئی عمران خان ایکشن لے گا. اور یہ جو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا, ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے, کیونکہ عمران خان کی کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی ذخیرہ اندوز کو نہیں چھوڑوں گا. کہ کرونا کے بعد میں ورلڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. چین امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے ہوان کے, اور امریکہ ہوان سے چین پہ الزام لگا رہا ہے, اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان اس جغرافیے کا بہت اہم ملک ہے, بلکہ سب سے اہم ملک ہے. سو اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں, اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے, جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے, اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہا ہے, اور جس طرح UP CP بنگلور دہلی بامبے اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اسی طرح کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں کسی چھوٹے بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں. اور جو مودی کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, تو یہ اس کی بھول ہے. اور آج دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی پالیسی اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ اس کو پذیرائی ہے. ہمارا 5 ارب روپیہ پر مہینے کا نقصان ہو رہا ہے. ہم 72 سے 77 ہزار ملازمین ہیں اور 2 لاکھ پینشنر ہیں. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ان لوگوں کی سیلری دینے کا. سو مجھے امید ہے کہ 2-3 دن میں ہم اپنے کیس کو عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کم از کم 30 ٹرینیں, 142 ہماری ٹرینیں روز چلتی تھی, لیکن 30 ٹرینوں سے عید سے پہلے اس کا اجرا کریں گے. ہماری پوری خواہش تھی اور ہماری تیاری تھی کہ 10 مئی کو ہم ٹرین چلائیں اور 30 ٹرینیں چلائیں, 15 اپ اور 15 ڈاؤن, یا 32 میرا خیال ہے, 16 اپ یا 16 ڈاؤن. لیکن ہم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بھی لے کے گئے, اور پرائم منسٹر صاحب نے رابطہ کونسل میں بھی بلایا ہوا تھا, لیکن صوبوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور مرکز کی طرف سے ہمیں پوری حمایت حاصل تھی, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ 2-3 دن کے بعد اپنا کیس پھر ریویو کے لیے لے جائیں. لوگوں کو بڑی دقت ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, اور اگر آپ کارخانے کھول رہے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں کھول رہے, تو ایسے کارخانوں کی صلاحیتیں جو ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن نہ کھلے تو متاثر ہوتی ہیں. آج سیکٹری توانائی تشریف لائے تھے, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ساری لاہور کی ریلوے کالونیوں کو کراچی اس کو میٹر لگا دیے جائیں, اور یہ مفت کی بجلی جو اکس میں دی جاتی ہے وہ میٹرنگ کے ساتھ ہو. انشاءاللہ تعالی 30 دسمبر تک ساری ریلوے جو 160-70 کتنی کالونیاں سب میں بجلی کے میٹر لگ جائیں گے. اس سے ریلوے کو بھی فائدہ ہوگا, اور ریلوے کے مزدوروں کو بھی لاس لائن جو ہے پرانے ٹرانسمیشن لگی ہوئی ہے, پرانی لائنیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. ہم نے کوئلہ, کھاد, بجلی, سیمنٹ اور دیگر اجناس کی ٹرانسپورٹیشن پر, کیونکہ HSD کے ریٹ کم ہو گئے ہیں, 10% کمی کا فیصلہ کیا آج. اور فی ویگن کنٹینر کی جو ہے, ویگن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 5,000 روپے کمی کا فیصلہ کیا ہے, جو آج رات 12 بجے سے اس کا اطلاق ہوگا.